اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام غلام حسین ہے جی۔ ابھی ہم اس مشن پہ چل رہے ہیں کہ ہم نے $100 سے $1 ملین بنانے ہیں ان 36 منتھس۔ اور یہ یاد رکھیے گا کہ یہ ایک ایسا بزنس ہے جس میں رسک انتہائی اوپر ہے، یعنی $100 آپ ویسٹ کر سکتے ہیں۔ میں جو باتیں کر رہا ہوں یہ صرف تعلیم کے لیے ہیں کہ بھائی آپ کو بیسک چیز آ جائے۔ اگر آپ ڈسپلن سیکھ لیں گے تو ڈیفینیٹلی آپ کر سکتے ہیں، اگر ڈسپلن نہیں ہوں گے تو آپ اپنا $100 ویسٹ کر دیں گے۔ اس لیے سوچ سمجھ کر اس میں آئیے گا، ڈیمو پہ کام کیجیے گا۔ جب آپ کو یقین ہو جائے گا کہ آپ اس میں کام کر سکتے ہیں تو پھر آگے بڑھیے گا۔ ڈسپلن کے بغیر کچھ نہیں ہے۔ اور یہ جو ہم $100 سے 36 منتھ میں $1 ملین پہ جائیں گے، اس میں بیسیکلی 2 چیزوں کا استعمال کریں گے۔ ایک ہوتا ہے کمپاؤنڈنگ افیکٹ اور ایک ہوتا ہے رسک مینجمنٹ۔ کمپاؤنڈنگ افیکٹ اور رسک مینجمنٹ پہ کچھ باتیں میں نے کل کی تھی، کل کی ویڈیو میں وہ ہیں۔ ابھی ہم اس پہ نہیں جائیں گے، اپنے اگلے سیشن کی طرف جائیں گے۔ اس میں نے بتایا تھا کہ بھائی ڈسپلن جو ہے وہ بیس لائن ہے، جیسے کہ آپ کو سامنے سلائیڈ میں نظر آ رہا ہے کہ ڈسپلن جو ہے وہ ہم نے باٹم میں رکھا ہے۔ اس کے اوپر 4 پلر کھڑے کیے ہیں۔ ایک پلر ہے رسک مینجمنٹ کا، دوسرا ہے سیو کیپٹل کا۔ کل میں نے کافی بات کی تھی، اگر آپ اس ویڈیو کو دیکھ لیں، اگر نہیں دیکھی تو، کہ سیو کیپٹل ورڈ استعمال کرنا ہے بنسبت سٹاپ لاس کے۔ سٹاپ لاس ایک نیگیٹو ورڈ ہے۔ سیو کیپٹل آپ کے اندر جب بیٹھ جائے گا اچھی طرح کہ بھئی مجھے اپنا کیپٹل بچانا ہے، مجھے اپنا کیپٹل بچانا ہے، تو آپ نیگیٹو ٹریڈ کو کٹ کرنے کا حوصلہ پیدا ہو جائے گا۔ ہمارے لاسز کی جو میجر ریزن ہے اس میں ایک ریزن یہ بھی ہوتی ہے کہ ہم اس لاس والی ٹریڈ کو دیکھتے رہتے ہیں کہ یہ ابھی ریکور ہوگی، ابھی ریکور ہوگی، اور کبھی ریکور نہیں ہوتی، کیونکہ وہ ٹرینڈ کے خلاف ہو چکی ہوتی ہے۔ بے شک آپ نے انٹری رائٹ ٹائم پہ لی تھی، لیکن مارکیٹ موور ہم نہیں ہیں، مارکیٹ کو ہم کنٹرول نہیں کر رہے۔ مارکیٹ موور کو بہت بڑے بڑے انویسٹر موو کر رہے ہیں، بینک کر رہے ہیں، انسٹیٹیوشن کر رہے ہیں، ہم وہ نہیں ہیں۔ ہمیں تو ان کی موو کے ساتھ چلنا ہے، اس میں سے اپنا حصہ لینا ہے اور باہر نکلنا ہے۔ تیسری بات ہم نے کی تھی سٹاپ پروفٹ پہ، جس کو ہم ٹیک پروفٹ بھی کہتے ہیں۔ وہ بھی نیگیٹو ورڈ ہے۔ سٹاپ پروفٹ جو ہے وہ ایک پازیٹیو ورڈ ہے، آپ کو اوپر لے کی طرف جا رہا ہے کہ یار ہم اپنا پروفٹ سٹاپ کرنے لگے ہیں، تو آپ کے ہاتھ رکیں گے کہ یار سٹاپ پروفٹ کو سٹاپ نہیں کرنا چاہیے، تھوڑی دیر چلانا چاہیے۔ اس کے بعد آخری ہے انٹری۔ انٹری اتنی امپورٹنٹ نہیں ہے، یاد رکھیے گا۔ امپورٹنٹ چاروں چیزیں ہیں، لیکن اس سے پہلے رسک مینجمنٹ، سیو کیپٹل اور سٹاپ پروفٹ، یہ اگر ان میں سے کوئی ایک چیز بھی مس ہے تو آپ کی انٹری کا کوئی بینیفٹ نہیں ہے۔ ان میں سے کوئی ایک چیز بھی مس ہے تو انٹری کا بینیفٹ نہیں ہے۔ آپ نے ان چاروں کو اپلیکیبل کرنا ہے تو ہی بات بننی ہے۔ یہ تھی پچھلی ویڈیو جس کو میں نے ریکیپ کیا ہے۔ اب رسک مینجمنٹ کیا ہے؟ رسک مینجمنٹ کیا ہے؟ رسک مینجمنٹ میں سب سے پہلے تو ماسٹری ان ون پیئر کہوں گا میں، کہ آپ نے ایک ہی پیئر کو، وہ ڈپینڈ کرتا ہے اب آپ کے رسک پہ، آپ کے سوچ پہ، آپ کتنا رسک افورڈ کرتے ہیں۔ کچھ لوگوں کے لیے $100 کوئی چیز نہیں ہے، کچھ لوگوں کے لیے $10 ایک بہت بڑی اماؤنٹ ہے، کچھ لوگوں کے لیے $10,000 کوئی اماؤنٹ نہیں ہے۔ تو اس کے حساب سے وہ ایک پیئر میں کون سا پیئر سلیکٹ کرتے ہیں، 2 پیئر سلیکٹ کرتے ہیں، 3 کرتے ہیں کہ بھائی میرے اکاؤنٹ کا ایک پورشن اس کے لیے ہے، ایک پورشن اس کے لیے، ایک پورشن اس کے لیے، یا وہ 3 ڈفرینٹ اکاؤنٹ بنا لیتے ہیں۔ اگر میں نے کام ہی کرنا ہے تو 3 ڈفرینٹ اکاؤنٹ بنا لیے، اس میں کام کروں گا، لیکن میرا آپ کے لیے ایڈوائز ہے کہ آپ نے ایک ہی پیئر سلیکٹ کرنا ہے۔ اب ایک پیئر سلیکٹ کرنے کے لیے ہوتا کیا ہے کہ یہ ہم آگے جا کے بات کریں گے، یہ ایک چیپٹر پورا موجود ہے کہ ٹریڈر جو ہے وہ 3 قسم کے ہیں۔ ایک ہے ڈے ٹریڈر، جو آج ابھی بیٹھا ہے 2 گھنٹے 4 گھنٹے 6 گھنٹے، اس میں اپنے پیسے بنائے اور باہر ٹریڈ کلوز کر کے گھر چلا گیا۔ وہ کام کرتا ہے 15 منٹ، 5 منٹ، 3 منٹ، ایون 1 منٹ۔ میری پریفرنس جو ہے وہ 5 منٹ
ہوتی ہے 5 سے 15 منٹ اگر آپ ڈے ٹریڈر ہے. 3 منٹ اور 1 منٹ جو ہے وہ کافی وولٹائل ہو جاتا ہے, وہ اسموتھ نہیں رہتا, اس میں ہینڈلنگ تھوڑی ڈیفیکلٹ ہو جاتی ہے. اس کے بعد دوسرے ہوتے ہیں سوئنگ ٹریڈر جو 1 آور پہ کام کرتے ہیں, 4 آور پہ کام کرتے ہیں, یعنی وہ ہائی سوئنگ اور لو سوئنگ, ان کی ٹریڈ جو ہے وہ 3-4 دن 5 دن 6 دن چلتی ہے, 1 ویک چلتی ہے. اس کے بعد ہوتے ہیں پوزیشنل ٹریڈر. پوزیشنل ٹریڈر نارملی ویک میں یا ڈے میں یا 4 آور میں کام کرتے ہیں, اور ان کی ٹریڈ جو ہے وہ کئی ویک چلتی رہتی ہے. وہ ہم آگے جا کے بات کریں گے, لیکن ابھی یہاں پہ بات ہے ماسٹر ان 1 پیئر. آپ نے کوئی ایک پیئر سلیکٹ کر لینا ہے. پیئر سلیکشن کے لیے بھی کچھ کرائٹیریا ہے کہ بھائی وہ پیئر لینا ہے جو ٹرینڈی ہے. ٹرینڈی سے مراد ہے کہ اگر اوپر جا رہا ہے تو اوپر ہی جا رہا ہے اگلے 8-10 گھنٹے 20 گھنٹے, اگر آپ ڈے ٹریڈر ہے تو. اگر وہ جیسے اگزامپل دوں گا کہ ٹرینڈی میں آسٹریلین ڈالر یو ایس ڈی ہے, یورو یو ایس ڈی ہے, یو ایس ڈی جے پی وائی بھی کو بھی آپ تھوڑے سے بڑے ٹائم فریم میں جائیں گے, یعنی سوئنگ ٹریڈنگ میں جائیں گے تو وہ جا کے ٹرینڈی ہے. اس کے برعکس دیکھیں گے تو کروڈ آئل بالکل ٹرینڈی نہیں ہے, وہ بہت ڈسٹرب کرتا ہے. چھوٹے لیول میں تو اگر آپ اس کو 5 منٹ 15 منٹ میں ٹریڈ کرنے کی کوشش کریں گے تو ناممکن ہے اس پہ ٹریڈ کرنا. تو وہ سٹیپ بائی سٹیپ ہم جب چارٹ پہ جائیں گے تو وہ بتاؤں گا, لیکن ماسٹر ان 1 پیئر میں آپ ذہن میں ڈال لیں کہ ہمیں ایک پیئر سلیکٹ کرنا ہے, اور وہ بھی ٹرینڈی کرنا ہے, جو اپ ٹرینڈ جا رہا ہے, ڈاؤن ٹرینڈ جا رہا ہے, سائیڈ وے نہیں ہے. پھر اگر آپ ڈے ٹریڈر ہے, کیونکہ میں ڈے ٹریڈر سکھا رہا ہوں کہ ہم نے میکسیمم ٹریڈ کرنی ہے اور میکسیمم پروفٹ ارن کرنا ہے, اور بہت جلدی ہم نے اس میں کرنا ہے. تو اس کے لیے ڈے ٹریڈر کے پوائنٹ آف ویو سے میں نے کہا کہ میکسیمم 3 ٹریڈ ہم نے ایک دن میں کرنی ہے. پھر رسک 1 اور 2% میکسیمم 2% جو ہے ہم نے ایک ٹریڈ کا رکھنا ہے لاس, یعنی ہمارے پاس $100 ہے تو $1 پہ ہم نے اپنی ٹریڈ کٹ کرنی ہے. $100 ہے تو ہم نے اگر 2% رکھا ہے تو $2 پہ کٹ کرنی ہے. اور رسک ٹو ریوارڈ ریشو 1:2 رکھنی ہے. اس میں کچھ عرصے کے بعد میں آپ کو ساتھ لے کے چلوں گا اور بتاؤں گا کہ 1:1.5 کیا ہوتا ہے, 1:1 کیا ہوتا ہے, کہ وہاں پہ بھی ہم سروائیو کر رہے ہیں, کیونکہ ہمارا ٹارگٹ صرف 1% ہے. ہمارا ٹارگٹ, ہماری ون ریشو کیا نکل رہی ہے, ابھی ہم لے کے چل رہے ہیں کہ ون ریشو ہماری 50-50 ہے, کہ ہم نے ٹریڈ اوپن کی ہے, یا اوپر جائے گی یا نیچے جائے گی, دیٹس اٹ. اس کے علاوہ کوئی آپشن نہیں ہے. تو ہم کہتے ہیں کہ اوپر جائے گی, یعنی ہم نے بائی کی ہے تو وہ ہمارے حق میں گئی ہے تو $2 ہمیں مل گئے, مخالفت میں گئی ہے تو $1 نکل گیا. دوسری ٹریڈ ہم نے پھر ڈھونڈی ہے اسی دن میں اسی سیشن میں, تو وہ لاس میں چلی گئی ہے تو $1 پھر چلا گیا. تیسری گئی ہے تو $1 پھر چلا گیا ہے. تو اینڈ آف دا ڈے ہمارے $3 چلے گئے. لیکن اگر آپ 2 ٹریڈ مائنس میں گئی ہیں تو $1 کر کے ہمارے $2 چلے گئے ہیں اور 2 آ گئے, تو 0-0 پہ چلے گئے ہیں. اگر ہماری 2 ٹریڈ پلس ہو گئی ہیں تو 1 بیلنس ہو گئی ہے, 2 آ گئے ہیں. تو اینڈ آف دا ڈے ہم پروفٹ میں جانے والے ہیں اس کے ساتھ. اس کے بعد ہوتا ہے یوز لاٹ کیلکولیٹر بیفور انٹرنگ دا ٹریڈ, یعنی کہ اب آپ نے ٹریڈ کرنی ہے تو ٹریڈ کرنے سے پہلے آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ میں نے لاٹ کتنی لینی ہے. وہ کب پتا ہوگا؟ جب آپ کو رسک مینجمنٹ کا پتا ہوگا کہ میرے پاس $2 ہیں اور یہ $2 اس کے لیے یہ لاسٹ لوور ٹائم فریم پہ سوئنگ پوائنٹ ہے, اس پوائنٹ سے اوپر جائے گا یا نیچے جائے گا تو میرے لیے ڈینجرس ہے, میرے لیے ٹرینڈ چینج ہے, تو مجھے تو یہیں سے باہر نکلنے کا. تو یہاں تک جانے تک بس $2 بننے چاہیے یا $1 بننا چاہیے. اب آپ ٹریڈ جو ہے وہ اس کے حساب سے کریں گے کہ اب 0.01 کرتے ہیں یا 0.1 کرتے ہیں یا 1 اسٹینڈرڈ لاٹ کرتے ہیں. وہ اب ہم کروڈ آئل کی بات کریں یا کسی بھی پیئر کی تو 3 پپ جو ہے وہ ان کا ہوتا ہے آلریڈی کمیشن, ٹھیک ہے, سپریڈ.
اب ہم 1 اسٹینڈرڈ لاٹ کرتے ہیں تو $30 گئے. اب $100 کا اکاؤنٹ ہے, 1 اسٹینڈرڈ لاٹ کی ہم نے ٹریڈ کر لیا تو $30 جاتے گئے. ہمارا رسک ٹو ریوارڈ کدھر گیا؟ 0.1 کر لی تو $3 چلے گئے, رسک ٹو ریوارڈ تو 1 ہے. تو لاٹ سائز ہم نے سلیکٹ کرنی ہے. وہ ایک کیلکولیٹر ہے, وہ میں نے لنک میں ڈالا ہوا ہے, اس سے پچھلی والی ویڈیو میں اس میں بھی ڈال دیں گے. تو وہ کیلکولیٹر سے ہی لاٹ نکالنی ہے ہم نے. اب آ جاتے ہیں انٹری پہ. بہت اچھی طرح کلیئر ہو گیا ہے کہ بھائی ڈسپلن کی یہ 4 پلر ہے, رسک مینجمنٹ, سیو کیپٹل, اسٹاپ پرافٹ. اس کو آپ عام لفظوں میں کہتے ہیں اسٹاپ لاس اور ٹیک پرافٹ. اب ہم نے انٹری کی طرف جانا ہے کہ انٹری کب کرنی ہے, کیوں کرنی ہے اور کیسے کرنی ہے. یہ اب بہت سارے لوگوں کو جو 19-20 جانتے ہیں ان سب کو پتا ہے کہ مارکیٹ بہت وولٹائل ہے, ان کے اندر بہت زیادہ موومنٹ ہے. اس میں سے ہم نے اس کا ایک بڑا چھوٹا سا پورشن پکڑنا ہے, بہت چھوٹا سا پورشن. یعنی ہماری ریکوائرمنٹ جو ہے وہ بہت چھوٹی ہے. یہ ٹریلینز کا بزنس ہے, ٹریلینز کا. ٹریلین کے اوپر بھی ایک ورڈ ہوتا ہے, مجھے وہ آتا نہیں ہے. نیو یارک اسٹاک ایکسچینج میں ٹریلینز کا بزنس ہو رہا ہے. ہم نے اس میں سے بہت چھوٹی سی, ہم تو ایک گلاس ہی لینی ہے اس میں سے, یعنی گلاس کا بھی شاید 1000واں حصہ لینا. یہ اوشن ہے, اوشن. اس میں سے ہم نے قطرہ بھی نہیں لینا. یہ ایک اوشن ہے, یہ صحیح ورڈ ہے. یہ ایک سمندر ہے, اس سمندر میں سے ہم نے ایک قطرہ لینا ہے. اب کسی کی اوقات ہے ایک قطرہ لینے کی, کسی کی گلاس لینے کی, کسی کی ٹینکر لینے کی. وہ جو اس کو سمجھ آ رہی ہے وہ جا کے اپنے بھر رہا ہے. میں بھی آپ لوگوں کو چاہتا ہوں کہ آپ بھی اس میں سے اپنا قطرہ نکال لیں. ٹھیک ہے, انتہائی رسکی ہے, یاد رکھیے گا, پھر بتا رہا ہوں انتہائی رسکی ہے. انٹری لیول پہ آنے کے لیے ابھی ہم اس جگہ پہ آ گئے ہیں کہ اب ہم نے انٹری کے لیے بات کرنی ہے. تو سب سے پہلے ہمیں ایریا آف ویلیو ڈیفائن کرنا ہے. ایریا آف ویلیو ڈیفائن کرنا ہے. ایریا ویلیو, اور وہ بھی میں نے اب تھوڑے سے بگر ٹائم فریم میں. بگر ٹائم فریم کسے کہتے ہیں کہ جہاں پہ 3 سے 4 گنا ڈفرنس ہو. مثلا 1 آور کے 4 حصے کریں تو 15 منٹ آ جاتا ہے, 12 حصے کریں تو 5 منٹ آ جاتا ہے. تو 1 آور کے اگر ہم اس کو بگر ٹائم فریم سمجھ لیں تو اس کے لیے 5 منٹ اور 15 منٹ جو ہے وہ اسمال ایریاز ہیں. اور ڈسپلن ہے کہ آپ نے 50 ٹریڈ تک اپنی اسٹریٹجی کو قائم رکھنا ہے, منیمم 50 ٹریڈ. اس کے بعد اس کی لیجر بنانی ہے ہر ٹریڈ کی. وہ بھی میں دکھاتا ہوں آپ کو کیسے بنانی ہے. ٹھیک ہے, کہ بھائی ڈیٹ لکھنی ہے, ٹائم لکھنا ہے, ریزن لکھنی ہے کہ آپ اس ٹریڈ میں کیوں جا رہے ہیں, پھر آگے ریزن لکھنی ہے کہ آپ اس ٹریڈ میں سے باہر کیوں نکلے ہیں, ایگزٹ کیوں کیا ہے. پھر آپ کو اسٹرکچر بریک آؤٹ آنا چاہیے کہ اسٹرکچر بریک آؤٹ کیا ہے. اسٹرکچر بریک آؤٹ کیا ہے, یہ ایک ایک چیز میں آپ کو چارٹ پہ بھی دکھاؤں گا. باقاعدہ برابر انٹری کریں گے لائیو, کوئی بیک ٹیسٹنگ نہیں کراؤں گا کیونکہ بیک ٹیسٹنگ بہت ڈینجرس ہے. بیک ٹیسٹنگ میں آپ اپنی مرضی کے رزلٹ نکال سکتے ہیں. ایریا آف ویلیو جو ہے وہ کچھ لوگ موونگ ایوریج پہ کام کر رہے ہیں, کچھ لوگ ٹرینڈ لائن پہ کام کر رہے ہیں, کچھ لوگ فیبوناچی پہ کام کر رہے ہیں, کچھ لوگ سپورٹ اینڈ ریزسٹنس میں کام کر رہے ہیں, کچھ لوگ آرڈر بلاک میں کام کر رہے ہیں, کچھ لوگ کمبینیشن بنا لیتے ہیں کہ میں نے موونگ ایوریج ٹرینڈ لائن میں ملا کام کرنی ہے, کچھ لوگ کہتے ہیں نہیں میں نے موونگ ایوریج ٹرینڈ لائن اور فیبوناچی کو ملا کے ٹریڈ کرنی ہے. کچھ لوگ تو اتنے ویٹ کرتے ہیں کہ وہ موونگ ایوریج, ٹرینڈ لائن, فیبوناچی, سپورٹ اینڈ ریزسٹنس چاروں کو ملا کے کام کرتے ہیں. اب ایک نئی آئی ہوئی ہے اسمارٹ منی کانسیپٹ, جس میں آرڈر بلاک بھی شامل ہو چکا ہے. اس کے بعد ڈیمانڈ اینڈ سپلائی ہے, اس میں نہیں لکھا. تو میرا کہنے کا مطلب ہے کہ نمبر آف اسٹریٹجیز ہے, نمبر آف ایریا ویلیوز ہے. ایریا ویلیو اتنے ہیں کہ اگر آپ ان سب کو نظر میں رکھیں گے تو بہت کنفیوز ہو جائیں گے.
میں آپ کو مشورہ دوں گا کہ آپ اس میں سے کوئی 2 یا 3 پکڑ لیں، کوئی بھی 2-3 پکڑ لیں۔ میں جو کر رہا ہوں وہ موونگ ایوریج اور ٹرینڈ لائن اور فیبوناچی، ان تینوں کو ملا رہا ہوں آپس میں۔ موونگ ایوریج، ٹرینڈ لائن اور فیبوناچی، ان تینوں کو ملا کے ایک ایریا ڈیفائن کر رہا ہوں، اور میں چاہتا ہوں کہ آپ بھی اس میں سے کوئی 1 یا 2، میکسیمم 3 پکڑ لیں، لیکن آئیڈیلی 1 یا 2 لے لیں، اور اگلی 50 ٹریڈ کے لیے فکس کر لیں کہ میں نے اگلی 50 ٹریڈ اسی پہ کرنی ہے۔ اس کو ڈسپلن کہتے ہیں، اسی کو ڈسپلن کہتے ہیں کہ پہلے آپ نے اپنا رول لکھنا ہے کہ میرا رول کیا ہے، پھر اس کو فالو کرنا ہے، اسی کا نام جو ہے وہ ڈسپلن ہے۔ اب ہم انٹری پہ آ جاتے ہیں، ابھی انٹری پہ ہیں، تو انٹری کے بھی 5 پلر ہیں، یہ 5 کے 5 پورے کرنے ہیں۔ اگر آپ پورے نہیں کریں گے تو پھر ہم کامیاب نہیں ہوں گے۔ تو یاد رکھنے کا کہ ٹرینڈ یور فرینڈ انٹل بینڈ، یہ ایک بیسک رول ہے، ٹریڈنگ کا ایک بیسک رول ہے۔ ویڈیو لمبی ہو رہی ہے کیونکہ جب ویڈیو لمبی ہو جاتی ہے تو بہت سارے لوگ نہیں دیکھتے، وہ کہتے ہیں یہ باتیں ہمیں پتہ ہے، لیکن اس میں بے شمار ایسی باتیں ہوتی ہیں جو کوئی ایک جملہ ہوتا ہے، کوئی ایک ورڈ ہوتا ہے جو آپ کو کلک کر جاتا ہے۔ یعنی اتنی بڑی کتاب ہوتی ہے نا جو آپ پڑھ رہے ہوتے ہیں، کسی بھی موضوع پہ ہو سکتی ہے، سائنس پہ ہو سکتی ہے، اسلام پہ ہو سکتی ہے، مذہب پہ ہو سکتی ہے، کسی اور چیز پہ بھی ہے، تو اس میں صرف چند ایک جملے ہوتے ہیں جو آپ کے ہارٹ کو ٹچ کر رہے ہیں اور آپ اس کو پکڑ کے اپنی زندگی کو چینج کر رہے ہیں۔ تو اس لیے مہربانی کر کے پوری ویڈیو دیکھیں، یہ شاید سینٹینس شروع میں آنے چاہیے تھے، چلے اگلی ویڈیو میں یہ شروع میں رکھوں گا، اب تو یہ بن گئی ہے۔ تو ایک تو ٹائم فریم ہے، وہ سلیکٹ کرنا ہے آپ نے، اسٹرکچر بریک آؤٹ آپ کو آنا چاہیے، ایریا ویلیو آپ کو نکالنا آنا چاہیے، چارٹ پیٹرن کا آپ کو پتا ہونا چاہیے چارٹ پیٹرن کیا ہے، اور اس کے بعد ٹریگر، آپ انٹری کیوں کرنے لگے ہیں، کس کینڈل پہ کرنے لگے ہیں، اس کا بھی آپ کو پتا ہونا چاہیے۔ ٹائم فریم جیسے کہ میں نے بتایا کہ لوور ٹائم فریم اور ہائی ٹائم فریم میں، یہاں پہ 15 منٹ 1 آور اس کا ہائی ٹائم فریم ہے، یعنی 1 آور پہ آپ نے انالیسس کی ہے تو 15 منٹ میں آ کے آپ نے ٹریڈ کرنی ہے۔ 5 منٹ میں بھی کر سکتے ہیں، جتنے زیادہ چھوٹے ٹائم فریم پہ جائیں گے وہ بہتر ہے، لیکن بہت چھوٹے ٹائم فریم پہ جائیں گے تو اس کی نائس کچھ ڈفرینٹ ہوگی، فلکچویشن ڈفرینٹ ہوگی، وولیٹیلٹی ڈفرینٹ ہوگی۔ 4 آور ہے تو 1 آور میں آ جائیں، یعنی 2 ٹائم فریم نیچے چلے جائیں یا 1 ٹائم فریم چلے جائیں، ڈے ہے تو 4 آور میں آ جائیں، ویک ہے تو ڈے میں آ جائیں یا 4 آور میں آ جائیں، یعنی آپشن موجود ہے، لیکن فیصلہ آپ نے کرنا ہے، اس پہ قائم رہنا ہے۔ یہ پتھر پہ لکیر نہیں ہے، پتھر پہ لکیر وہ ہوگی جو آپ لکھ لیں گے کہ بھائی میں نے 1 آور پہ میرا انالیسز ہے اور 5 منٹ میں میں نے ٹریڈنگ کرنی ہے، تو وہ پتھر پہ لکیر ہے لکھا ہوا، اس کو فالو کرنا، ڈسپلن۔ 1 آور پہ انالیسز کیے ہیں تو میں نے 15 منٹ پہ ٹریڈنگ کرنی ہے تو 15 پہ ہی کرنی ہے، یا آپ نے آپشن دے دیا 15 اور 5 منٹ دونوں میں دیکھوں گا میرا کہاں سیٹ اپ بن رہا ہے، ٹھیک ہے۔ اسٹرکچر چینج، اس میں بیسیکلی اے بی سی کا ایک بہت بڑا رول ہے، وہ بھی چارٹ میں جاؤں گا۔ یہ بیسک نالج دے رہا ہوں میں آپ کو، پوری کی پوری ٹریننگ دوں گا، لائیو ٹریننگ دوں گا، یہ یاد رکھیے گا۔ اسٹرکچر چینج میں بیسیکلی ٹرینڈ 3 قسم کے ہیں، اپ ٹرینڈ ہے، ڈاؤن ٹرینڈ ہے، اور کوئی ٹرینڈ نہیں ہے، یہاں سوئنگ پوائنٹ لکھا ہوا ہے لیکن کوئی ٹرینڈ نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اپ ٹرینڈ میں اوپر جا رہا ہے، میں دکھاتا ہوں، شاید یہاں پہ رکھا ہوگا، ہاں یہ ہے اپ ٹرینڈ ہے کہ یہاں سے یہ شروع ہوئی ہے، یہ باٹم سے، یہ شاید ماؤس نظر آ رہا ہوگا آپ کو، یہ اوپر گئی ہے، اس کو ہم کہتے ہیں موو۔ یہ جب نیچے آئی ہے اس کو ہم کہتے ہیں پل بیک۔ پھر یہاں سے پروڈکٹ گئی ہے اوپر، یہ موو ہے، پھر نیچے آئی ہے، یہ پل بیک ہے، پھر یہ اوپر گئی ہے تو یہ موو ہے۔ تو یہ ہمیں، اگر ہم اس کو اے کہیں، یہ بی کہیں، تو یہ سی کہیں، یہ 0، یہ اے، یہ بی اور یہ سی، جب تک اے بی سی کمپلیٹ نہیں ہوتا، این نہیں بن جاتا، تو آپ کا اپ ٹرینڈ کمپلیٹ نہیں ہے۔ اب ہم نے صرف یہاں پہ ڈھونڈنا ہے
اس ایریا میں ہم نے ٹریڈ ڈھونڈنی ہے، ٹھیک ہے، اور یہ اس کو کیپچر کرنا ہے، اس لیگ کو کیپچر کرنا ہے ہم نے، یہاں پہ ہم نے ٹریڈ نہیں کرنی، ٹھیک ہے۔ تو اب ٹرینڈ اس طرح کا ہوتا ہے جس میں ہائر ہائی بن رہے ہیں، یہ ہائر ہائی ہے، یہ اس سے اوپر ہائر ہائی ہے، یہ اس کے اوپر ہے، یہ لوور آئی ہے، یہ لوور آئی ہے، یہ لوور آئی ہے، ٹھیک ہے، یعنی نیچے کا ہائی 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 بنتا چلا جا رہا ہے۔ ڈاؤن ٹرینڈ کچھ اس طرح کا ہوتا ہے کہ یہ نیچے کی طرف پہلی موو ہے، یہ پل بیک ہے، یہ موو ہے، یہ پل بیک ہے، یہ موو ہے، تو یہ اگر ہم یہاں سے کریں 0 A B اور C، یہ A لیگ، یہ B لیگ، یہ C لیگ، تو ہمیں یہ جو لیگ ہے B اور C یہ ہمارا ٹاپ ہے، اگر یہ ٹوٹ جاتا ہے تو اس کا مطلب ٹرینڈ ہمارا ختم ہو گیا، یہ ٹرینڈ ختم ہو گیا، اب یہ ریورسل لینے لگا ہے یا یہ ایک فالس بریک آؤٹ کر رہا ہے اور واپس اسی ٹرینڈ میں آنے والا ہے۔ یہ ایک ایسا ہے جس میں کوئی کلیئر ٹرینڈ نہیں ہے، یہ ایک ایسے چارٹ ہے جس میں کچھ پتہ نہیں چل رہا کہ بھائی اس کا ٹرینڈ کیا ہے، کوئی اے بی سی نہیں بنا رہا، توڑ رہا ہے، سٹاپ لاس لگا رہا ہے۔ ایسے پروڈکٹ میں، ایسے پیئر میں ہم نے شامل نہیں ہونا۔ موونگ ایوریج ہم پہلا لکھا پوائنٹ ہے کیا بھائی، موونگ، میرے خیال ویڈیو لمبی ہو رہی ہے، یہاں پہ ہم کٹ کرتے ہیں، ایریا ویلیو کو پھر کل ڈیفائن کریں گے۔ اب ہم بہت قریب آ رہے ہیں اپنے مشن کے۔ اللہ حافظ۔